صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल हाकिमु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार हुक्मरानी फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु आयत है,
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس آدمی کو کسی قوم کا نگہبان و حکمران مقرر فرماتا ہے تو قیامت کے دن اس حکمران سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل و عیال کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کو مسلمانوں کے امور کا نگہبان بنا دے اور وہ ان کی ضروریات و شکایات سننے کے بجائے ان کے لیے مشکلات پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے سلسلۃ النور کے نوری وجود کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان سے علمی استفادہ کرنے والے اور ان کے تلامذہ میں جن ہستیوں کا نام آتا ہے ان میں اماموں کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، سفیان ثوری، اولیاء کے سردار، اولیاء کے سرخیل، داؤد طائی، اور سائنس کی دنیا کا ایک ایسا شخص کہ 3000 سے زیادہ 3900 کے قریب جس نے سائنس کی دنیا میں کتابیں لکھی اور جن کا آج تک نہ ویسٹ نہ ایسٹ سے کوئی جواب لا سکا ہے، اتنا بڑا سائنسدان ان کے شاگردوں میں شامل تھا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا پرتو اگر دیکھنا ہو تو ان کی شخصیت میں ہمیں نظر آتا تھا، اور علم، حلم، عبادت اور نور کے سانچے میں ڈھلی ہوئی شخصیت، یوں لگتا تھا کہ ان ساری چیزوں کو ملا کر جس شخصیت کو بنایا گیا ہے اس کا نام سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ آج ان کا یوم شہادت ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام پہ جو ویسٹ میں امریکہ سے کتاب چھپی ہے، میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، سپر مین اسلام، صرف 2 آدمیوں، ڈاکٹر حسین نصر اور ایک دوسرے جو ایرانی اسکالر تھے، ان کے علاوہ باقی 23 کے 23 جو ہیں وہ نان مسلم ہیں، اور سپر مین اسلام میں ان کی علمی عظمتوں کا اعتراف کیا گیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننہال میں سے ہیں، اور آپ کے ننہال ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اور سیدنا امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کے اجداد میں سے ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین اور سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے ان کی تربیت فرمائی تھی۔ ناظرین کرام، ان کا صبر، جس طرح انہوں نے عباسیوں کے ظلم سہے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کو خلیفہ وقت نے اپنے دربار میں طلب کیا اور اس نے اپنے دربان سے کہا کہ جب میں اپنے سر پر ہاتھ رکھوں یا اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھوں تو تم نے ان کی گردن اتار دینی ہے۔ جب وہ تشریف لائے اور آ کے بیٹھ گئے ان کے پاس اور کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، خلیفہ وقت نے اپنے پاس بٹھایا، اور جب آپ تشریف لے گئے تو دربان کو بہت بلا کے غصے سے اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب میں اپنے سر پہ یا داڑھی پہ ہاتھ لگاؤں تو اس کا مطلب ہوگا ان کا کام تمام کر دو۔ اسے قسم کھائی، اس نے کہا مجھے تو یہ علم ہی نہیں یہ کب دروازے سے گزرے اور کب یہ واپس تشریف لے گئے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پھر پیش آتا ہے کہ خلیفہ وقت جو ہے اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں اور میری حکومت کو خطرہ ہے، کہا کہ ان کو بلا کر لاؤ اور آج میں ان کا کام تمام کر دوں گا، اور کسی آدمی نے اٹھنا نہیں جب یہ دربار میں آئے، ان کا اہل بیت اطہار کا احترام نہیں آپ نے کرنا۔ آپ اس کے تشریف لے گئے بادشاہ کے دربار میں، جب آپ وہاں پہ پہنچے دور سے بادشاہ نے دیکھا تو ایک دم اٹھ کے وہ تیزی سے چلتا ہوا آیا اور آپ کے جو تھے آپ سے مصافحہ کیا اور آپ کو بڑی عزت سے پکڑ کر اپنے برابر بٹھایا، کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو دربانوں نے اور وزراء نے پوچھا جناب آپ نے تو کہا تھا ان کا کام تمام کرنا ہے اور ان کے لیے اٹھ کے کھڑا بھی نہیں ہونا تعظیم کے لیے، یہ آپ نے آج کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک اژدہا آیا ہے اور اس کا جو دم تھی وہ تو زمین پر تھی اور اس کا جو منہ تھا وہ میرے محل سے بھی اوپر تک تھا، اور اس نے مجھے بڑی خوفناک آواز میں کہا کہ اگر تم نے امام کو ہاتھ لگایا تو آج میں تمہارے سارے محل کو زمین بوس کر دوں گا اور تمہیں ختم کر دوں گا۔ اس ڈر کی وجہ سے میں نے یہ نہیں کیا۔ یہ شخصیت وہ تھی ناظرین کرام جن کے لیے حضرت ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان کو کہ یہ ایک جگہ دعا کر رہے تھے
اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ کریم اگرچہ موسم تو نہیں ہے انگور کا، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے اس وقت میں جو ہے انگور۔ لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ جبل ابو قبیس پہ بیٹھے ہوئے تھے عصر کی نماز کے بعد، اور التجائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کو مشکل اسماء گرامی سے، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ سے پکار رہے تھے، اور یکدم میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ٹوکرا جو تھا انگوروں کا وہ اترا، اور میں بھی ان کے ساتھ جا کے اس میں شامل ہو گیا۔ جیسے انگور میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائے، اس کی لذت آج تک میرے منہ میں باقی ہے۔ آپ کی بے شمار کرامات ہیں، لیکن سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ کو علم لدنی حاصل تھا، اور دنیا بھر کے علوم، سائنس کی جو ہے آواز کی رفتار ہو، جو ہے نظر کی بجلی کی رفتار ہو، اور ایٹم کے بارے میں اس وقت جو آپ نے علوم پہ اپنی آپ کی دسترس تھی، اور جس طرح آپ نے وہ اس کی باریکیاں بیان کی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر اعظم نوری صاحب سے۔ جی نوری صاحب، سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ، میں آغاز کرنا چاہوں گا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس مشہور زمانہ خراج عقیدت سے جو انہوں نے اہل بیت اطہار کی خدمت میں پیش کیا۔ یا آل رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی الکتاب انزلا یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اہل بیت نبوت، آپ کے عزتوں، رفعتوں اور بلندیوں کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کا اگر کوئی فرد آپ پر اپنی نمازوں میں درود نہیں پڑھتا تو سرے سے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب کشف المحجوب میں کہتے ہیں، 4 القابات سے انہوں نے آپ کا ذکر پاک کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ یوسف سنت تھے، سبحان جمال طریقت تھے، سبحان اللہ، معبر معرفت تھے، ماشاءاللہ، اور مزین صفوت تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ تصوف، یہ روحانیت، یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان کی جتنا بھی حسن و جمال ہے وہ اسی اہل بیت اطہار کی خیرات ہے، اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کا بالخصوص ان کا اس میں حصہ ہے۔ آپ نے ذکر کیا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، بڑی خاص عقیدت تھی ان کو، اور بہت زیادہ انہوں نے فیض پایا، بلکہ ہر کسی نے بہت زیادہ فیض پایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جیسی شخصیت وہ کال 2 سال والا، میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ یہ کہتی نظر آتی ہے کہ لولا السنتان لہلک نعمان۔ ان کا اگر مجھے 2 سال ان کی خدمت میں بیٹھنے کا موقع نہ ملا ہوتا تو میں تو ہلاک ہو گیا ہوتا، مجھے علم ہی نہ ہوتا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، علم کی خیرات۔ اور اماموں کی امام ہے، امام ابو حنیفہ کا نام آتا ہے تو دنیا بھر کے اہل علم کی گردن عقیدت اور احترام سے جھک وہ جاتے یہ کہتے بھی دکھائی دیتے ہیں، ما رائی تو افقہ من جعفر ابن صادقین۔ وہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، میں نے پوری زندگی
حضرت امام جعفر صادق سے زیادہ فقیہ آدمی کوئی نہیں دیکھا جتنی فقاہت اللہ نے ان کو عطا کی. سبحان اللہ. بلکہ امام مالک علیہ رحمہ نے آپ کے لیے جو ورڈنگ استعمال کی ہے وہ وہی ہے جو رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا تعارف کروانے کے لیے استعمال کی. اچھا. امام مالک کہتے ہیں کہ وہ ایسی شخصیت تھے کہ آج تک اس دنیا میں لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر افضل من جعفر. وہ کہتے ہیں آج تک کسی آنکھ نے ان سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا, کسی کان نے ان سے بہتر کسی کو نہیں سنا, اور کسی دل میں ان سے بہتر شخصیت اس زمانے میں آج کوئی بھی موجود نہیں ہے. واہ. اچھا جی, یوسفی صاحب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث, آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی امامت, جلالت اور سیادت پر پوری امت کا اتفاق. جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. قبلہ غازی صاحب, آج ہم جن شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ایک طرف سے حضرت ابو بکر صدیق کا فیض ہے, ایک سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے, سبحان اللہ, اور یہ دونوں کے خاندان کا زبدہ ہے. واہ. ہر علم پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دسترس عطا فرمائی ہوئی تھی. لوگ جب قرآن مجید کے مسائل میں الجھ جاتے تھے تو قبلہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے اور اپنے مسئلے حل کراتے تھے. ایک بندے نے سورۃ النساء کی 2 آیتوں کے بارے میں اشکال پیش کیا. کہنے لگا, ایک طرف اللہ تعالیٰ جل مجیدہ الکریم آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. کہ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو 2 کر لو, 3 کر لو, 4 کر لو, لیکن شرط یہ ہے کہ عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھو. اور آیت نمبر سورۃ النساء کی آیت نمبر 129 میں فرمایا, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, کہ تم کچھ بھی کر لو تو عدل نہیں کر سکتے. کہا یہ آپس میں آیتیں ٹکرا نہیں رہی, ایک طرف فرمایا کہ عدل کر سکتے ہو تو زیادہ کر لو. تو آپ نے فرمایا جو سورۃ نساء کی آیت نمبر 3 ہے یہ حسن معاشرت اور معاملات پہ ہیں, اور جو آیت نمبر 129 ہے وہ حسن محبت پہ ہے, کہ محبت میں اگر فرق آ جائے تو اس کا سوال و جواب نہیں ہوگا, لیکن معاملات میں فرق آئے گا تو اس سے سوال و جواب اللہ تعالیٰ پوچھے گا. ٹھیک. اور پھر اس میں آپ کے توسل سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے معاشرہ میں ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں بھی یہی طریقہ کار ہوتا. ماں باپ کی شفقت بہتا ہوا سمندر ہوتی, وہ سب کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں حسن معاملہ میں, لیکن محبت کسی سے ہوتی ہے, تو ان کی طرف سے سب سے ہوتی ہے, لیکن کسی سے زیادہ ہوتی ہے, کسی سے کم ہوتی ہے. تو یہ اولادوں کو سمجھنا چاہیے, ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھ سے محبت کم ہے, کیا اتنی محبت کافی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں لانے کا سبب ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں جب بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا, میں نے ان کو 3 ہی کام کرتے ہوئے دیکھا. یا میں نے ان کو روزے میں دیکھا, یا میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. امام مالک نے فرمایا میں جب بھی ان کے پاس آیا ان کو 3 کام کرتے ہوئے دیکھا, یا میں نے ان کو تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے دیکھا, یا میں نے روزے سے دیکھا. اور پھر ایک اس میں بڑی خوبصورت بات کی, فرمایا کہ اس کے باوجود حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا ادب و احترام کرتے تھے کہ پہلے سے باوضو ہوتے تھے, لیکن پھر بھی حدیث رسول کے بارے میں کوئی بات کرتا تو تازہ وضو کر کے مسند پر بیٹھ کے پھر اس کو حدیث رسول یہ جا کے امام جعفر صادق سے کوئی پوچھے جی ایسے ہی اس رب کی ربوبیت. جی اور اس کے بعد جو آپ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اتنا علمی مقام, علمی مرتبہ, علمی جاہ, اس کے باوجود آپ کی عاجزی اور انکسار کا کیا حال تھا اور کیا کیفیت تھی, اس حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں. آپ کے شاگردوں میں سے اور فیض یافتگان میں سے ایک نام داؤد طائی کا ہے, بہت بڑے صوفی, بہت بڑے داتا صاحب نے ان کی کتنی تعریف لکھی ہے, بہت تعریف کی اپنی کتاب میں, اور جن کے بارے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پہلی امتوں میں ہوتے تو ان کا قرآن کریم میں تذکرہ ہوتا. اللہ. اور یہ وہ شخصیت ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں, اور امام محمد اور امام ابو یوسف کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے اس میں ثالث بنتے ہیں, مطلب علمی مقام و مرتبہ اور پھر تصوف میں مقام و مرتبہ دونوں مسلمہ ہیں. ہم ان کے مزار پہ گئے, آپ گئے تھے نا, وہ اوپر چڑھ کے پہاڑی کے, کیا درویشی ہے اور کیا سادگی ہے, اللہ اکبر.
تو دونوں حوالے سے بے مثل و بے مثال شخصیت ہیں. یہ امام جعفر صادق کے پاس بہت زیادہ کسب فیض کے لیے آیا کرتے تھے. ایک دن بیٹھے تھے, کہا کہ امام مجھے کوئی نصیحت کیجئے. امام جعفر صادق نے فرمایا کس حوالے سے؟ کہنے لگے میرا دل سیاہ ہو گیا ہے, اس حوالے سے کوئی نصیحت کر دیں. تو امام نے فرمایا کہ آپ کو نصیحت کی کیا ضرورت, آپ تو بہت بڑے زاہد ہیں. عرض کیا کہ حضور آپ ابن رسول ہیں, آپ کا یہ منصب ہے. تو امام جعفر صادق نے کیا فرمایا کہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے روز اگر میرے نانا محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ جعفر تم نے میری اطاعت کا حق ادا نہیں کیا تو میں کیا جواب دوں گا. داؤد طائی کہنے لگے کہ وہ عظیم المرتبت شخصیت جس کی سرشت نبوت کی آب و گل سے ہے اور جس کی فطرت کی ترکیب آثار رسالت سے ہے اور جس کے وجود میں نور مصطفیٰ رواں ہے, وہ اس قدر اللہ رب العزت کے خوف سے لرزاں ترساں ہیں. تو اے داؤد تم کس شمار میں ہو. اسی طرح ایک بار بیٹھے ہوئے تھے, مجلس لگی ہوئی تھی, آپ کے خدام بھی بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ عہد کر لو کہ جس کی نجات ہو گئی وہ دوسرے کی شفاعت کرے گا. یہی داؤد طائی کہنے لگے آپ کے جو نانا ہیں وہ شفیع المذنبین ہیں, خلائق کی شفاعت کریں گے, اور آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو شرمسار ہوں کہ ان کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے دنیا میں کس طرح زندگی بسر کی ہے, اس لیے میں لرزاں ترساں اور خوف زدہ رہتا ہوں. علامہ اقبال نے بھی اسی لیے اسی کیفیت کو فرمایا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, ور حسابم رات بینی ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. جی یوسفی صاحب. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عاجزی بھی بڑی بے مثال تھی. ٹھیک. آپ یہ فرمایا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے اپنے عیوب اس کے اوپر عیاں کر دیتا ہے. ہم جس زمانے میں رہتے ہیں ہم تو دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں, لیکن جب انسان اپنے عیب دیکھنے شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کی یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے, اور یہ وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ الدین چشتی اجمیری کا قول یاد آ گیا آپ کی بات سے, قطع کلامی ہو رہی ہے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ ولی آدمی کب بنتا ہے, انہوں نے کہا جب اپنے عیوب اور دوسروں کی خوبیاں نظر آنا شروع ہو جائیں. جی. حضرت سیدنا سفیان ثوری ایک دن آپ سے ملے تو آپ نے بڑا شاندار جبہ پہنا ہوا تھا, تو کہنے لگے خاندان نبوت میں یہ لباس نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اس کے نیچے میں نے سادہ لباس پہنا ہو. آپ بتائیں آپ نے اوپر سادہ پہنا ہوا ہے تو اندر کیا پہنا ہوا؟ تو جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا تو اندر ایک نرم لباس پہنا ہوا تھا جس کی وجہ سے اوپر والے لباس کی جو سختی ہے وہ ان کے جسم پر نہیں پڑ رہی. تو فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی اصلاح کریں. پھر آپ کے زمانہ میں جس طرح لوگ آپ کے خلاف تھے, آپ کو بھی اچھے اچھے لوگوں کے خلاف کر دیتے تھے. ان کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی لوگوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ یہ سنت کی بات نہیں کرتے, یہ رائے کی بات کرتے. تو جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی امام جعفر صادق سے, تو آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے موقع دیں, میں بتاؤں گا کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرتا ہوں. آپ نے موقع دیا تو سوال کیا آپ نے امام سے کہ یہ بتائیں کہ نماز اور روزے میں دونوں میں سے زیادہ اہم عبادت کون سی ہے؟ تو فرمایا کہ فرض تو دونوں ہیں, لیکن ایک روز ہوتی ہے دوسری سال بعد ہوتی ہے, اس اعتبار سے نماز زیادہ اہم فرض ہے.
آپ نے فرمایا کہ جب عورت معذور ہو جاتی ہے تو نماز معاف کر دی جو زیادہ اہم تھی، اور روزے کے اوپر کہا کہ اس کی قضا کرو، حالانکہ اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو زیادہ اہم ہے اس کی قضا واجب ہوتی اور جو کم اہم ہے اس میں رعایت ہوتی۔ تو فرمایا رائے یہ کہتی تھی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بہتر ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ ترغیب دیتے تھے کہ 4 کاموں میں کبھی بھی آر نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ جب آپ کے باپ تشریف لے آئیں، والد آ جائیں، تو کھڑے ہونے میں کبھی آر نہیں محسوس کرنی۔ جب آپ کے استاد آ جائیں تو کھڑے ہونے میں کبھی آر محسوس نہیں کرنی۔ جب آپ دیکھیں کہ یہ میرے کام بکھرے ہوئے ہیں تو کسی کو آواز مت دیں۔ یہ آپ کے اندر وصف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سواری پہ سوار ہوتے تو کوڑا گر جاتا تو آپ نیچے اتر کے اس کو پکڑتے، تو لوگ کہتے آپ ہمیں کہہ دیتے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے مقرب افراد اپنا کام خود کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے ہمارے اس دور کے لیے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا جب کوئی دعوت دے تو دعوت پہ جانے کے لیے اس بات کو ضرور دیکھو کہ یہ بندہ راتوں رات امیر تو نہیں ہو گیا۔ فرمایا جو بندہ راتوں رات امیر ہو جائے اس کی دعوت پہ نہ جایا کرو، کیونکہ اس کے مال میں کہیں نہ کہیں حرام کی آمیزش ضرور ہوگی۔ کہ جو امیر ہوتے ہیں صحیح مال سے، ان کو امیر ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ وقت لگتا۔ اس میں سفر معراج کے حوالے سے ایک حدیث عرض کرنا چاہوں گا۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بندے کو جہنم میں بڑا سخت عذاب ہوتے ہوئے دیکھا، اور اتنا سخت عذاب تھا کہ جہنمی اس کے قریب اکٹھے ہو کے اس سے پوچھ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے، کیا کام کیا جس کی وجہ سے تجھے یہ عذاب ہو رہا۔ تو اس کے بارے میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور یہ پرانی قوموں میں سے ایک پانڈی تھا، اور کسی لکڑی کا ایک تنکا اس نے اتار کے اپنے دانت سے خلال کر کے پھینک دیا، اس ایک تنکے کا اللہ اس کو عذاب دے رہا۔ جائیدادیں تو بڑی دور کی بات ہے، لوگوں کی زمینیں تو بڑی دور کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی ایک بالشت زمین قبضہ کی، اللہ 7 زمین و آسمان کا توق اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ اچھا جی، بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں 6 چیزوں کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ حکمرانوں کے ظلم کی وجہ سے ہلاکت ہوتی ہے ان کی، عربوں کو عصبیت کی وجہ سے، زمینداروں کو تکبر کی وجہ سے، لینڈ لارڈ ہے، یہ ہاری ہے، یہ ہمارا وہ کیا اس کو کہتے ہیں جو زمین مزارے کے اوپر تو بالکل وہ خدا بنے ہوتے ہیں۔ فرمایا تاجروں کو خیانت کی وجہ سے، اور دیہاتیوں کو دین کی ناواقفیت کی وجہ سے، اور علماء کو حسد کی وجہ سے۔ اب آپ اس کو آج اپلائی کر لیں، یہ لگتا ہے کہ آج کے بارے میں یہ ساری باتیں کہیں۔ بہت سے آپ کے قیمتی اقوال ہیں جن پہ تذکرہ بھی ہو رہا تھا۔ ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں توبہ کو عبادت پر مقدم کیا ہے۔ ہاں، التائبون العابدون، توبہ پہلے ہے، عبادت بعد میں ہے۔ تو ایسے لوگ جو کسی کا حق غصب کر رہے ہیں اور قبضہ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے پہلے توبہ کریں، پھر عبادات کریں، پھر عمرے پہ جائیں، پھر حج کے لیے جائیں اور باقی دیگر معاملات کریں۔ حج کر لیں یا تبلیغ پہ چلا کر لیں یا محفل میلاد کرا دیں پھر تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پہلے توبہ شرط ہے، توبہ کے بعد یہ معاملات ہیں، امام جعفر صادق کے قول کے مطابق، اور قرآن کریم سے انہوں نے جو اسلوب اختیار فرمایا۔ وہ توبہ کس طرح بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ میری توبہ، اور اس کے بعد سارے کام حقوق بھی 2 قسم کے ہیں، ایک تو اللہ رب العزت کے حوالے سے وہ تو بیٹھ کے توبہ کریں گے تو، لیکن جو مخلوق کے حوالے سے ہے وہ اتنا مال ان کو واپس کرنا پڑے گا، ان سے بھی معافی مانگیں گے، مال بھی واپس کریں گے، پھر اللہ سے بھی توبہ کریں گے، کیونکہ جو حق عبد ہے وہ بندے کا حق بھی ہے اور اس میں اللہ رب العزت کا ایک حق بھی ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، منع کیا اس کام کے کرنے سے۔ ٹھیک جی۔ تو ان کے علمی مقام کے حوالے سے کہ جو امام ترمذی ہیں، امام ابن ماجہ ہیں، امام مسلم ہیں، امام ابو داؤد ہیں، یہ سب ان سے روایت کر رہے ہیں۔ ان کے شاگرد جو ہیں بڑے عظیم المرتبہ، جیسا کہ جابر بن حیان کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور خاص طور پہ سائنسی علوم میں بڑی مہارت۔ امام باقر کی 3900 کتابیں، 3900 ایسے ہی امام باقر کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ارسطو کا قول پیش کیا۔ فرمایا کہ ارسطو نے کہا کہ کائنات جو ہے یہ 4 چیزوں سے بنی ہے، عناصر اربعہ جنہیں کہتے ہیں آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ تو امام جعفر صادق نے عرض کیا کہ والد گرامی لگتا ہے اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان عناصر کے اندر بھی کئی عناصر ہیں۔ 1000 سال بعد سائنس نے یہ جا کر بیان کیا اور ثابت کیا کہ ہوا کے اندر بھی بہت سی اور گیسز ہیں، مٹی کے اندر لوہا بھی ہے، تانبا بھی ہے، پیتل بھی ہے، اسی طرح جو آگ ہے اس کے اندر کئی عناصر ہیں، اور اسی طرح آپ کے جو مختلف سائنسی مہارت کے حوالے سے آپ نے آیت پڑھی۔ یہ مظفر گڑھ کے قریب علی پور کے
وہ کیا نام ہے ان کا، جہاں جائیں جن کے مزار پہ تو قرآن پاک جس کو نہ حفظ ہوتا ہو جلدی ہو جاتا ہے. عبدالعزیز، سید عبدالعزیز دباغ. نہیں عبدالعزیز دباغ تو یہاں نہیں ہے نا، یہ ہے عبدالعزیز پرہاروی. 33 سال کی عمر میں وفات ہو گئی ہے، ایسے ہی ہے. اور دنیا بھر کے سائنسی علوم پہ عبدالعزیز پرہاروی. امی درویش. اوئے ہوئے ہوئے. اور اسی طرح آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت سے استدلال کیا، اذ البحار سجرت، اور وہ وقت ہوگا قیامت کا کہ جو سمندر ہیں سلگائے جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے پانی میں کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جو آگ لگانے کی صلاحیت رکھتی ہے. سائنس نے بعد میں جا کے، جو ہنری کیونڈش تھا اس نے بعد میں جا کے ہائیڈروجن کو، جس کو فلیمیبل ایئر کہا، اس کو بتایا. اسی طرح آپ کے حوالے سے آپ کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ جو مائیں ہیں اپنے بچوں کو بائیں جانب سلایا کریں، جو شیرخوار بچے ہیں. تو اس کے بعد تحقیق ہوتی رہی، علماء سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا حرج تو نہیں، دائیں جائیں سلائیں، بائیں سلائیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعد میں جا کے 1865 میں تحقیق ہوئی ہولوگرافی کے ذریعے کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے وہ اپنے والدہ کے دل کی دھڑکن سے مانوس ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ دل دھڑکتا ہے تو پورے جسم میں اس کی دھڑکن پھیلتی ہے. تو جب اس کو بائیں جانب سلایا جاتا ہے تو وہ پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ اس دھڑکن سے مانوس ہوا ہوتا ہے. دائیں جانب سلائیں تو بے چینی پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح آپ کے مختلف حوالوں سے آپ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. یہ اصل میں علم لدنی تو جی پھر قیامت تک آنے والے سارے علوم جو ہیں وہ بندے کو بے شک اس کے لیے بے شک ایسے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ وہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی بات ہے تو اس علم کی بات کی ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم پھر اس بندے کو جس کو چن لیتے ہیں اسے خاص علوم سے بہرہ مند کرتے ہیں. سبحان اللہ. مجھے یہاں پہ غیر صاحب آپ کے علم کی باب میں ہم 2-3 باتیں اور کرتے ہیں کہ ابو جعفر المنصور جو عباسی خلیفہ تھا، اس کی میں نے شروع میں عرض کیا کوشش رہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے. ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تو اس نے کہا کہ غیر مسلم اس چیز پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سود کیوں حرام ہے. تو آپ نے فی البدی جواب دیا. انہوں نے کہا یہ بھی ایک قسم کی تجارت ہی ہے، لین دین ہی ہے، فریقین کی رضامندی ہے، تو حرام کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت و بندگی کے لیے، اور یہ اس لیے حرام کیا ہے لِأَلَّا يَتَمَانَعَ النَّاسُ عَنِ الْمَعْرُوفِ، تاکہ لوگ جو ہے وہ کہیں نیکی کرنے سے یہ چیز ممانعت نہ بن جائے کہ سود جو ہے بیچ میں اگر آ جائے گا تو انسان نیکی کے نور سے محروم ہو جائے گا. ایک مرتبہ وہ بیٹھا ہوا ہے تو ایک مکھی دربار میں کہیں سے داخل ہوگی اور اس نے اس کو بے حد تنگ کیا. تو وہ جھنجلا کے کہتا ہے کہ یہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ تو آپ نے فی البدی جواب دیا لِيُذِلَّ بِهِ الْجَبَابِرَ، اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ جو جابر اور سرکش لوگ ہیں ان کو ان کی اوقات یاد دلائی جائے، مغروروں کو ان کو بتایا جائے کہ اس کائنات کا خالق و مالک و رازق کوئی اور ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ واقعہ اللہ رب العالمین نے خالی جسم کی بات نہیں کی، انسان کی ایک سینس کی بات کی ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، فرمایا سماعت بھی تمہیں اللہ نے دی ہے، وَالْأَبْصَارَ، آنکھیں بھی تمہیں اللہ نے دی ہے، وَالْفُؤَادَ، دل بھی تمہیں اللہ نے دیا ہے، یہ سانسیں بھی تمہیں اللہ نے دی ہے. کرتے 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 اللہ رب العالمین کو شاید کیا یقیناً اس دور کے معاملات کو یہ آیت ایڈریس کرتی ہے. اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر مرضیاں تمہاری چلنی ہے نا اور میری مرضی نہیں ہے کوئی اس کائنات میں، تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وقت نزا جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو ذرا اپنی مرضی چلا کے اسے لوٹا کے تو دکھاؤ، اسے پلٹا کے تو دکھاؤ، تب مانیں گے کہ تمہاری مرضی ہے. یا ایکسٹینڈ کر لو اس کو 2 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے مہلت لے لو کہ میں وہ کیا ہے کہ جب وہ اذا اجلها لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اذا جاء اجلها، ایک سانس کی مرضی بھی نہیں ہے، ایک سانس کی مرضی بھی نہیں ہے، ایک لمح، بلکہ دوسرے مقام پہ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ وہ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ابراہیم ذوق نے شاید اس حوالے سے بڑا ان کا خاص وہ شعر ہے، مجھے اس کے صحیح الفاظ تو ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی مرضی آئے نہ اپنی مرضی چلے. کوئی اس طرح کا ہے کہ اس مرضی کائنات میں آئے قضا لے چلی چلے.
پتہ نہیں کیا دوسرے مصرے میں دوسرے کوئی مصرے ہے میں گڑبڑ ہے کوئی کہ نہ پتہ نہیں اپنی آئے خوشی اپنی کا لفظ مرضی آتا سے ہے، آئے نہ اپنی مرضی چلے، کچھ اس طرح کا ہے۔ ہاں۔ بہرحال مفہوم واضح ہو گیا۔ اچھا جی، اللہ نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو قوتیں عطا کی ہیں، بے شک، وہ احمد ندیم قاسمی کا بڑا خوبصورت ہے نا شعر کہ میرا تو کائنات میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو کائنات میں کوئی نہیں تیرے سوا، اللہ، عرض تیری، سما تیرے، سبحان اللہ، بندے تیرے، سبحان خدا اللہ۔ تیرا۔ وہ قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث نبوی میں یہی ہے کہ اللہ تمہاری مرضی بنا دیتا ہے، ہاں، لیکن وہ کب بنتا ہے کہ جب آپ اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں گم کر دیتے ہیں۔ اچھا، امام جعفر صادق سے پوچھا ایک آدمی نے، اس نے کہا جی ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ آپ نے فرمایا دعا تو تم رب سے مانگتے ہو، اللہ اکبر، اس سے مانگتے ہو، لیکن اس کو پہچانتے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اس کو اللہ، پہچان کے بالکل مانو تو ایسے ہی، پھر وہ بالکل مانتا ویسے ہی ہے۔ وہ اگر بندہ وہ پہچان کر لے تو پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا اب مرضی بتا۔ جب انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے، تو پھر ہے تو پھر ہاتھ مرضی ہے اللہ چلتی کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ بے شک، پھر خواجہ نظام پاک سے کسی نے کہا کہ آپ دعا کرتے آپ کی قبول ہوتی ہے، ہماری کیوں نہیں قبول ہوتی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم رب کی مانتے ہیں تو وہ ہماری مانتا سبحان ہے، اللہ، سبحان تم رب کی مانتے نہیں ہو وہ تمہاری بے کیسے شک مانے؟ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے، مرضی بھی اسی کی چلے گی، بے شک اسی کی ہر چلے شے گی۔ اسی کی ہے کائنات میں۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے۔ جی، میں یہاں پر غازی صاحب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کی سخاوت کے حوالے سے کہ انہیں اپنی مرضی کیسے وہ اس کو پیچھے کرتے تھے اور اللہ رسول کی مرضی کو کیسے آگے لاتے تھے۔ ایک فقیر آیا ان کے پاس تو آپ نے اپنے غلام سے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا جی 400 درہم۔ آپ نے فرمایا اس کو دے دو۔ وہ 400 درہم لے کے جب جانے لگا تو آپ نے آواز دے کے واپس بلایا اور واپس بلا کے اسے کہا کہ انگوٹھی اتاری، کہا یہ 1000 درہم کی ہے، یہ لے لو۔ اس نے کہا جی میرے لیے وہ کافی تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جب تمہیں بھیج دیا تو کریم آقا علیہ السلام کا ایک فرمان یاد آ گیا کہ خیر الصدقۃ ما ابقت غنن۔ فرمایا حضور نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو وہ دو تو اسے دنیا کی ہر چیز سے غنی کر دے۔ تو میں نے کہا 400 درہم تھوڑے ہیں، یہ انگوٹھی لے لو تاکہ تم دنیا لن کی تنالوا ضرورتوں سے البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تحبون۔ جی آخری بات جی امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر کی صادق تعلیمات میں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس طرح قبلہ نے وصف بتایا کہ آپ لوگوں کو بہت کچھ دیتے تھے، آپ کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے آپ لوگوں کے اندر اتنی سخاوت کرتے تھے کہ گھر والوں کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا تھا۔ اللہ، اور میں آپ کا ایک وصف یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب جب میں نے اس مضمون کی تیاری کے لیے پڑھا تو مجھے اپنے والد گرامی کا چہرہ یاد آیا کہ وہ بھی ہر وقت مسکراتے تھے۔ اچھا جی، قحط پڑ گیا مدینہ منورہ میں تو اپنے مینیجر کو بلایا، کہا کتنی گندم ہے؟ اس نے کہا جی ہمارے لیے سال بھر کی کافی ہے۔ کہا ساری بانٹ دو غریبوں میں جا، اللہ رازق ہے۔ آپ کے 2 اقوال آخر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نیکی کا کمال تب حاصل ہوتا ہے جب وہ جلدی کی جائے، اس کو چھوٹا سمجھا جائے اور اس کو چھپا کر کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کتاب الشفاء سے نسخہ جی آیت الکرسی کے فضائل ہیں۔ جو شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو، کسی دشمن کا خطرہ ہو یا حاسدین کے حسد سے بچنا چاہے
تو 11 بار آیت الکرسی پڑھے اور اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کرے، اللہ تعالیٰ ہر کام میں آسانی فرمائے گا۔ اول و آخر شرط ہے درود پاک ضرور پڑھیں۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اہم امور میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو خوف خدا کی دولت سے مالا مال ہوں۔ محمد بلال بٹ جی منقبت بارگاہ امام میں جی۔ پیارے نبی کے اختر حضرت امام جعفر، پیارے نبی کے اختر حضرت امام جعفر، اہل حرم کے رہبر حضرت امام جعفر، صدق و صفا میں یکتا نسبت میں سب سے اعلیٰ، صدق و صفا میں یکتا نسبت میں سب سے اعلیٰ، اظہار خیر و کوثر حضرت امام جعفر، اور ان کو عطا ہوا تھا فیضان مرتضائی، ان کو عطا ہوا تھا فیضان مرتضائی، ولیوں میں ٹھہرے بہتر حضرت امام جعفر، اور اوصاف ان کے ساجد لفظوں میں کیا بیان ہوں، اوصاف ان کے ساجد لفظوں میں کیا بیان ہوں، عظمت کا ہے سمندر حضرت امام جعفر، پیارے نبی کے اختر حضرت امام جعفر، اہل حرم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔